یہ ڈسکس کر چکے ہیں باب تفعیل کو، جو باب افعال سے مختلف ایک باب ہے، اگرچہ یہ بھی لازم کو متعدی میں تبدیل کرتا ہے، اور جو تین حرفی ہوتا ہے خرج یخرجو، تو افعال ہوتا ہے اخرج یخرجو، اور تفعیل ہوتا ہے خرج یخرجو، اور اس کا جو مصدر ہوتا ہے وہ تخریج یعنی تفعیل بھی ہوتا ہے اور تفعیلہ بھی ہوتا ہے، اور اس کو یاد رکھنے کے لیے علامہ یعلم تعلیم جو ہے یہ یاد رکھنا چاہیے اس باب کے لیے، یہ صیغہ آسان ہے یاد رکھنے کے لیے۔ تو اگر ہم علامہ یعلم ماضی تو ہم کر چکے ہیں، اگر ہم مضارع کو دیکھیں تو اصل ہم نے گردان یہی یاد رکھنی ہے، یضربو یضربون، تضربو تضربون، اضربو نضربو، یہ جو 6 صیغے ہیں، اور ایک ساتواں تضربو کا صیغہ مؤنث واحد غائب کے لیے۔ اسی پر آپ نے یعلم کو چڑھا دینا ہے، تو یہ بن جائے گا یعلم یعلمون، تعلم تعلمون، اعلم نعلم۔ آپ نے اعلم نعلم یاد رکھنے کی آپ کو ضرورت نہیں ہے، آپ نے اضرب نضرب ہی یاد رکھنا ہے، لیکن پہلا صیغہ یعلم آپ نے یاد رکھنا ہے، اس کو آپ نے اس سے میچ کر لینا ہے، باقی گردان خود بخود اس پر آ جائے گی۔ اب آپ لوگوں نے یہاں صرف پہچاننا ہے، آسان سا ہے، آج کا بالکل چھوٹا تھا، اور اس کا ترجمہ کرنا ہے جہاں باب تفعیل استعمال ہوا ہے۔ یعلم، یعلمکم، تو اس کا مطلب کیا ہوگا؟ وہ تعلیم دیتے ہیں تم کو، وہ وہ تعلیم سکھاتا ہے تمہیں۔ سکھاتا ہے تمہیں، تعلیم دیتا ہے تمہیں، واحد ہے، ٹھیک ہے۔ اس میں بتائیے جی۔ یعلمون، یعلمون، اس کا کیا مطلب ہوگا جی؟ وہ سکھاتے ہیں، ٹھیک ہے، وہ سکھاتے ہیں۔ ویسے یہ پیچھے کیونکہ ماضی تھا تو ترجمہ پھر ماضی میں ہوتا ہے، لیکن شیطانوں نے کفر کیا جو سکھاتے تھے، مگر وہ ٹھیک ہو گیا۔ سکھاتے تھے۔ نہیں نہیں، لفظی ترجمہ اس کا سکھاتے ہیں، ٹھیک ہے، سکھاتے ہیں یا سکھائیں گے۔ اچھا جی، اس میں بتائیے۔ تعلمون، اس کا کیا مطلب ہے؟ تم سکھاتے تم سکھاتے ہو، ہو، تم سکھاتے ہو۔